جنون شاہ کے استنبر انسد از قلم پریش خان مس ہادیہ، یہ آپ کے نام پر پارسل آیا ہے۔ پیون نے ہادیہ کو کہا جو اس وقت اسٹاف روم میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ پارسل کس نے بھیجا ہے؟ کیا میرے شوہر آئے تھے؟ ہادیہ کھانا چھوڑتے سوال کیا، جس پر پیون نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، پر گیٹ پر کوئی چھوڑ کر گیا ہے۔ اس کی بات پر ہادیہ نے سر ہلایا۔ اچھا چلیں اسے یہاں رکھتے ہیں، میں دیکھتی ہوں۔ ہادیہ نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا، جس پر پیون وہ پارسل رکھتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ ہادیہ نے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا اور اٹھتا اس پارسل کی طرف بڑھی۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ ہادیہ نے سفید لفافے میں لپٹے اس پارسل کو دیکھتے خود سے سوال کیا، پھر ہاتھ بڑھاتے اسے کھولنے لگی۔ پہلی طرف کھلتے ہی اس میں ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا، جسے دیکھ اس نے ہاتھ بڑھاتے اسے پکڑا، جس پر کچھ لکھا ہوا تھا، آئی ایم بیک۔ اس کاغذ پر صرف یہ 3 لفظ لکھے تھے، جسے پڑھ کر ہادیہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ سمجھ نہ سکی کون آیا تھا، اسے نہیں معلوم تھا۔ تب اس نے کاغذ کو سائیڈ پر رکھتے باقی لفافہ کھولا، اور اس کے کھلتے ہی ہادیہ کی کچھ تصاویر برآمد ہوئیں۔ ہر تصویر پہلے سے مختلف تھی۔ کسی تصویر میں وہ یونین کے گراؤنڈ میں واک کر رہی تھی، تو کہیں لیکچر دے رہی تھی، کہیں وہ ادیم کے ساتھ موجود تھی، تو کہیں وہ اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑی تھی، اور ایک تصویر ایسی بھی تھی جس میں پریگننسی رپورٹ تھامے مسکرا رہی تھی۔ یہ تصاویر دیکھ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ سب کیسے آئیں؟ کس نے لی؟ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ پر ان تصاویر کو دیکھتے اس کی رگوں میں ایک دم ہی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ تصاویر اچانک لی گئی تھی اور کافی دور سے لی گئی تھی۔ کیا کوئی اس پر نظر رکھ رہا تھا؟ کیا کوئی اس کی اور ادیم کے پیچھے تھا؟ سوال ہزار پر جواب ایک بھی نہیں تھا۔ وہ تمام تر توجہ ان تصاویر پر مرکوز کیے کھڑی تھی۔ جب اس کا موبائل رنگ ہوا، جس پر اس نے سہم کر موبائل کو دیکھا، جہاں ادیم کی کال آ رہی تھی، جسے اس نے فوراً اٹھاتے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ دیا کال اٹھاتے ہی ادیم کی محبت سے بھرپور آواز آئی، وعلیکم السلام۔ السلام۔ ہادیہ نے خود کو کمپوز کرتے جواب دیا، پر اس کی آواز میں موجود گھبراہٹ کو ادیم ایک لمحے میں بھانپ گیا تھا۔ دیا کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں نا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ادیم نے پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں۔ آپ کہاں ہیں؟ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ ہادیہ نے پوچھا۔ میں باہر کھڑا ہوں، آ جائیں آپ یا میں اندر آ جاؤں؟ ادیم نے کہا، تو اس نے فوراً وہ تصویریں اٹھاتے اپنے بیگ میں رکھی اور باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ میں آ رہی ہوں، ہادیہ نے تیز قدموں سے چلتے کہا، اور گراؤنڈ سے گزرتے باہر گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا انداز یوں تھا جیسے وہ اڑ کر ادیم کے پاس پہنچنا چاہتی ہو، جبکہ ادیم جو گیٹ کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اسے یوں بھاگنے کے انداز میں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھا اور 2 قدم میں تمام فاصلہ سمیٹ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ دیا کیا ہوا میرا بچہ؟ ایسے بھاگ کیوں رہی تھی؟ سب ٹھیک ہے؟ ادیم نے آس پاس موجود لوگوں کو نظر انداز کرتے اس کا سر سہلاتے پوچھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آپ کے پاس آنا تھا ادیم، مجھے کچھ بھی اچھا فیل نہیں ہو رہا، ہادیہ نے کہا، تو ادیم نے اس کا سر چوما۔ اچھا میں آ گیا ہوں، ریلیکس، ادیم نے نرمی سے کہا، اور اسے ایک بازو کے حصار میں لیتے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس نے جاتے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہادیہ کو نرمی سے گاڑی میں بٹھا گیا، جبکہ خود دوسری طرف سے آتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے اسے واپس اپنے سینے سے لگا گیا۔ کیا ہوا ہے اب بتائیں؟ ادیم نے نرمی سے اس کے سر کو سہلاتے پوچھا، جس پر ہادیہ نے اسے دیکھا، پھر اپنے بیگ سے وہ تمام تصاویر اور خط نکالتے اس کے سامنے کی کہ مجھے آج پارسل آیا تھا، پتہ نہیں کس نے بھجوایا ہے، پر دیکھیں تصاویر اس بات کے ثبوت ہیں کہ کوئی ہم پر نظر رکھ رہا ہے۔ ہادیہ نے کہا، تو ادیم ایک نظر ان تصاویر کو دیکھا، پھر اسے دیکھا جو کافی سہمی ہوئی لگ رہی تھی، جسے دیکھ ادیم نے اسے واپس اپنے سینے سے لگایا۔ دیا ہو سکتا ہے سب وغیرہ میں سے کسی نے بھیجی ہوں، کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ادیم نے نرمی سے کہا، تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ادی، اگر وہ لوگ بھجواتے تو مجھے بتا دیتے، پر ان کا کوئی بھی میسج نہیں آیا۔ ہادیہ نے کہا، تو اس نے نرمی سے اس کے سر کو تھپکتے چوما۔ اچھا پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ادیم نے نرمی سے کہا، تو ہادیہ نے اسے دیکھا، پر ادیم مجھے ڈر لگ رہا ہے۔
اب ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا بچہ بھی ہے۔ پہلے اگر کوئی مشکل آتی تھی تو اتنا ڈر نہیں لگتا تھا، پر میں اب ڈرتی ہوں ہمارے لیے، ہمارے بچے کے لیے، عادیہ نے کہا۔ تو ادیم نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے اس کے وجود کو دیکھا جہاں ان کی محبت کی نشانی نشوونما پا رہی تھی۔ آپ ڈرا مت کریں دیا، ہماری اولاد کو کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ ادیم نے اس کے چہروں کو ہاتھوں میں تھامتے نرمی سے کہا، جس پر عادیہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ مجھے نہیں پتا، پر ڈر لگ رہا ہے، عادیہ نے کہا۔ تو ادیم نے اس کی مزید قریب ہوتے اس کی سانسوں پر فخر لگایا۔ وہ جانتا تھا عادیہ کو صرف اس کا لمس پرسکون کر سکتا ہے، تبھی اسے اپنے قریب تر کر گیا۔ جبکہ عادیہ اس کے لمس پر سب کچھ بولتے اس کی شرٹ کو جکڑتے آنکھیں موند گئی۔ اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ ادیم نے کچھ دیر بعد اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ جسے دیکھ ادیم نے اس کا ماتھا چوما۔ شاباش، اب بس پریشان نہیں ہونا، میں سب سنبھال لوں گا، ادیم نے کہا۔ تو اسے سر ہلاتے اس کے سینے پر سر رکھا، جس پر وہ اس کے گرد ہزار باندھے تھے۔ گاڑی اسٹارٹ کر گیا۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے قریب کیا جبکہ دوسرے سے گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ عادیہ پرسکون سے بیٹھی تھی۔ ادیم نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنی نظریں سامنے روڈ پر محسوس کرتے ان تصاویر اور خط کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ چیز ایسی نہیں تھی جسے نظر انداز کیا جائے۔ ابھی وہ عادیہ کو تو پرسکون کر چکا تھا، پر وہ چیز پر پوری تحقیق کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ اب بات صرف اس کی بیوی کی نہیں تھی، اس کے بچے کی بھی تھی، اور ادیم ان دونوں پر کوئی خطرہ آنے سے پہلے اسے جڑ سے ختم کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا ڈیڈ، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی اس ٹائم؟ رحیم نے جہانزیب خان کو دیکھتے پوچھا، جو اضطرابی کیفیت میں لان میں ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے۔ شکر ہے تم آ گئے ہو، یشوا میرا فون نہیں اٹھا رہی، میں کل سے اسے کالز کر رہا ہوں، نہ جانے میری بچی کہاں ہے؟ جہانزیب خان نے پریشانی سے کہا۔ تو رحیم نے انہیں دیکھا، کیا مطلب کہاں ہے؟ وہ حویلی میں نہیں ہے؟ رحیم نے پوچھا۔ تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا، وہ حویلی میں نہیں ہے۔ پھر کہاں ہے؟ رحیم نے سرد انداز میں پوچھا۔ یشوا حویلی میں نہیں ہے۔ یہ سنتے اسے غصہ آیا تھا، کیونکہ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ یشوا حویلی سے باہر ہو اور اسے معلوم نہ ہو، کیونکہ یشوا سے بے شک اس کا رابطہ نہ تھا، پر وہ اس کے پل پل کی خبر رکھتا تھا۔ وہ اپنے چچا کے گھر گئی ہے شادی پر، لیکن کل سے اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ میں نے اس کے چچا کو فون کیا تھا اس کا پوچھنے کے لیے، لیکن ان کے بڑے بیٹے نے فون اٹھایا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ گڑیا وہیں ہے، لیکن مجھے پھر بھی فکر ہو رہی ہے۔ جہانزیب خان کی بات پر رحیم نے مٹھیاں باندھی۔ کس کی اجازت سے وہ چچا کی طرف گئی ہے؟ رحیم نے بمشکل خود کو چلانے سے روکا تھا۔ میری اجازت سے گئی ہے، جہانزیب خان نے کہا۔ تو اس کی آنکھوں میں مزید سرخی ابھری۔ آپ نے کس سے پوچھ کر اجازت دی انہیں جانے کی؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رحیم نے پوچھا۔ تمہیں کیوں بتاتا، میں نے اجازت دے دی، کافی ہے، جہانزیب خان نے کہا۔ تو اس کا غصے سے برا حال ہوا۔ مجھے کیوں بتاتے؟ کیونکہ وہ منک ہے، وہ میری ہونے والی بیوی، خانوادے کی ہونے والی سردارنی، اور رحیم جہانزیب کی سردارنی۔ آپ کو اجازت دینے والے کون ہوتے ہیں ڈیڈ؟ رحیم اس پر اڑا تھا، جس پر جہانزیب خان بھی گھبرائے، لیکن جلدی خود کو سنبھال گئی۔ تم تو اسے منک نہیں مانگتے تھے، پھر یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہو؟ جہانزیب خان کی بات پر اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنا غصہ کم کرنا چاہا، کیونکہ وہ قابل خیر انسان اس کا باپ تھا، وہ ان سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات آپ اور میں دونوں اچھے سے جانتے ہیں کہ میں نے وہ بات غصے میں کہی تھی۔ یشوا میری منک ہے، اور آج نہیں تو کل میں صرف انہی سے شادی کروں گا۔ پھر آپ نے کیوں یہ حرکت کی؟ کہ آپ نہیں جانتے وہ لوگ یشوا سے کیوں ملتے ہیں؟ پھر بھی آپ نے یشوا کو ان پھیریوں کے درمیان بھیج دیا۔ باخدا ڈیڈ، اگر یشوا کو کوئی خروش بھی آئے تو میں کلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ رحیم جہانزیب نے انگلی اٹھاتے وان کیا اور اندر کی جانب بڑھا۔ وہ مضبوط قدموں سے اپنے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے چاہتے اپنا موبائل نکالا اور اسی کو کال ملا گیا۔ تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، معلوم کرو یشوا کہاں ہے اور کیسی ہے؟ رحیم جہانزیب نے فون کی دوسری طرف موجود شخص کو حکم دیا، جو اس کی بات پر جی سر کہتے کال کاٹ گیا، جبکہ رحیم عادیہ کے صوفے پر بیٹھتے اسٹڈی ٹیبل کے ڈرار سے ایک تصویر نکال گیا
وہ تصویر اشفاق کی تھی جو کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی ہی لگ رہی تھی۔ تصویر میں اشفاق ننھے سے بلی کے بچوں کو سینے سے لگائے پیار کر رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ تھی جو کسی کو بھی دیوانہ کر سکتی تھی۔ اگر آپ کوئی خروش بھی ہے نا اشفاق خان، تو میں پورے خلام کو آگ لگا دوں گا۔ رحیم تہذیب کے لہجے میں ایک جنون تھا، ایک ایسا جنون جو آج تک پرورش کے لیے بھی نہیں آیا تھا، پر اس کا اسے احساس تک نہ تھا۔ اس نے اشفاق کی تصویر کو قیمتی اثاثے کے مانند تھام رکھا تھا، اسے یوں ہی اس تصویر کو تکتے نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ اچانک اس کے موبائل کی اسکرین پر ایک میسیج نمودار ہوا، جسے دیکھ اس نے فوراً موبائل پکڑتے میسیج پڑھا: اشفاق میڈم ہیز بین کڈنیپڈ۔ یہ میسیج پڑھتے ہی اس کے چہرے پر پتھریلا تعصب نمایاں ہوا، اور چند سیکنڈ میں اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو رحیم تہذیب کے سارے عہد و پیمان کو نہ صرف توڑنے والا تھا بلکہ اس کی زندگی کو بدلنے والا تھا، اور نہ صرف اس کی زندگی کو بدلنے والا تھا بلکہ اسے کسی کا سیر بنانے والا تھا۔ دوسری طرف کلام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں موجود ایک چھوٹے سے مکان میں وہ سبز آنکھوں والی اشفاق خان اس وقت بری طرح سے سسک رہی تھی۔ وہ اشفاق خان جس نے آج تک سنگ مرمر کے فرش کے علاوہ کسی جگہ پر پاؤں نہیں رکھا تھا، وہ آج ایک گندے سے مکان میں تنہا کرسی کے ساتھ بندھی رو رہی تھی۔ اس اپنے چچا کے یہاں آئے 6 دن ہو چکے تھے، اور ان 6 دنوں میں اس کی کزن نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی، جس پر وہ خاصی پرسکون تھی۔ پر کل رات جب وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی، تب اس کے کزن نے اس کا راستہ روکا تھا اور پھر اس کے چہرے پر کچھ چھڑکا تھا، جس کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ یہاں کیسے پہنچی، اسے نہیں معلوم تھا، وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اغوا ہوئی ہے اور یہاں اس کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے۔ یا اللہ، ہم کیا کریں، ہمیں بچا لیں پلیز، ماموں جان کو بھیج دیں، انہیں کسی طرح بتا دیں، ہم مشکل میں ہیں، پھولدار بھائی نے ہمیں یہاں قید کر لیا۔ یا اللہ، ہماری عزت کی حفاظت فرما اور ماموں جان یا خان سائیں کو ہمارے پاس بھیج دیں۔ ہم جانتے ہیں خان سائیں ہمیں پسند نہیں کرتے، پر پلیز صرف ایک بار انہیں ہمارے پاس بھیج دیں۔ اشفاق ہچکیاں بھرتے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اللہ سے وہ جو دعا مانگ رہی ہے وہ قبولیت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ خان سائیں آ جائیں پلیز، صرف ایک بار آ جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے خان سائیں۔ ہم اشفاق اس خستہ حالت میں بھی اس دشمن جہان کو یاد کر رہی تھی جس نے آنا تھا یا نہیں، یہ اشفاق نہیں جانتی تھی، پر وہ اتنا جانتی تھی کہ وہ ایک شخص ہی اسے بچا سکتا ہے۔ میری بیوی ہے وہ، اسے لینے جاؤں گا تو کوئی کیوں روکے گا؟ محسن نے خود کو گاڑی کی شیشے سے دیکھتے کہا، اور شاہ پیلیس کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ آج نورالعین کو لینے آیا تھا، جو کہ پچھلے 3 دن سے اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی تھی۔ اس کا پکا ارادہ کیا تھا اب اسے لینے نہیں جائے گا، پر آج دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آیا تھا۔ ان 3 دنوں میں اس کی جہانزیب خان سے بات نہیں ہوئی تھی، شاید تبھی اس کا دل نورالعین کے پاس جانے کے لیے مچل رہا تھا، اور دل کے اس مچلنے نے اسے یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر نورالعین کی طبیعت بھی اس دن کافی خراب تھی، جس پر اسے الگ تڑکا لگا ہوا تھا۔ محسن بیٹا کیسے ہو تم؟ ابھی وہ لاؤنج میں پہنچا تھا جب سامنے اسٹڈی سے باہر آتے حارث خان شاہ نے اسے دیکھتے پوچھا، جس پر اس نے انہیں دیکھا، جبکہ شمیر شاہ جو حارث شاہ کے پیچھے موجود تھے انہیں دیکھ محسن نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ شمیر شاہ نے اس کی حرکت بغور دیکھی تھی، انہیں دکھ بھی ہوا تھا، پر خاموش رہے۔ میں ٹھیک ہوں چاچو، آپ کیسے ہیں؟ محسن ان کے گلے لگتے بولا، میں بھی ٹھیک ہوں بچے، نور سے ملنے آیا ہوں۔ حارث شاہ نے اس کا شمیر شاہ کو اگنور کرنا نوٹس کیا تھا، پر وہ بھی خاموش رہے، کیونکہ وہ شمیر شاہ سے ساری بات سن چکے تھے۔ ملنے نہیں، اسے لینے آیا ہوں۔ محسن نے یہ بات شمیر شاہ کو دیکھتے جتائی تھی۔ گڑیا کی ابھی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ بھی نہیں جائے گی، شمیر شاہ نے اس کی بات پر جواب دیا، جس پر محسن نے مٹھیاں بھینجی۔ وہ میری بیوی ہے اور میرے ساتھ گھر جائے گی، آپ مجھے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، لہٰذا میرے اور میری بیوی کے درمیان بولنے سے گریز کریں، محسن نے کہا۔ تو شمیر شاہ نے دکھ سے اسے دیکھا، ایک وقت تھا ان کا یہ بھتیجا ان پر جان دیتا تھا، اور آج وہی ان سے اتنی نفرت جتا رہا تھا۔ صحیح، میں تم پر کوئی حق نہیں رکھتا، پر نور میری بیٹی ہے اور اپنی بیٹی پر میرا پورا حق ہے،
ڈاکٹر نے اسے ریسٹ کرنے کا کہا ہے جو کہ اسے تمہارے پاس میسر نہیں ہوگا، لہٰذا بھی اسے یہی رہنے دو۔ شامی شاہ نے پرسکون انداز میں کہا، ہرگز نہیں، وہ آج میرے ساتھ جائے گی، اور اگر آج آپ نے اسے میرے ساتھ نہ بھیجا تو بخدا میں اسے ساری زندگی یہاں سے لے کر نہیں جاؤں گا، پھر بٹھائے رکھیے گا اپنی بیٹی کو اپنے پاس۔ محتم نے کہا تو شامی شاہ نے کچھ کہنا چاہا، پر اس سے پہلے ہی حارث نے کہا، تمام محتم تم بیٹھو، میں گڑیا کو بھیجتا ہوں یا پھر تم گڑیا کے کمرے میں چلے جاؤ۔ حارث شاہ نے اسے دیکھتے کہا تو ایک نفرت بھری نظر شامی شاہ پر ڈال دے اور پرتو جانے بھر گیا۔ دیکھا آپ نے بھائی کس قدر نفرت کرنے لگا ہے یہ مجھ سے؟ شامی شاہ نے دکھ سے کہا، وہی دیکھ رہا ہوں، پر یہ نفرت بلا وجہ نہیں ہے امیر، کسی نے اچھا خاصا زہر گھولا ہے تمہارے خلاف اور یہ اسی زہر کا نتیجہ ہے، جلد از جلد پتہ کرو، یہ نہ ہو محتم اپنا کوئی نقصان کر بیٹھے۔ حارث شاہ نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا، پتہ ہی کر رہا ہوں بھائی، ابھی تک یہی معلوم ہوا ہے کہ جو شخص مجھے میسج کر رہا ہے اس کا تعلق ہماری ماضی سے ہے، اور جو شخص محتم کے ساتھ رابطے میں ہے وہ بھی ماضی کا ہی حصہ ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ دونوں ایک ہی ہوں، بس ایک بار ان میں سے ایک کا بھی پتہ لگ جائے پھر سارا سچ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ شامی شاہ نے تو کہا تو انہوں نے سر ہلایا، ہاں انشاءاللہ، بس تم محتم کی وجہ سے اداس مت ہو، وہ بچہ ہے، بھٹک گیا ہے۔ حارث شاہ نے کہا تو انہوں نے گہری سانس بھری، جانتا ہوں بھائی، پر اسے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، دکھ تو ہوتا ہے نا۔ شامی شاہ نے کہا تو ان کا کندھا تھپک گیا، جبکہ دوسری طرف محتم چلتے سیدھا نورالعین کے کمرے میں آیا جس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، اور کھلے دروازے سے اندر کا منظر بخوبی نظر آ رہا تھا۔ سامنے ہی وہ دشمنی جان زارا شاہ کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی، جبکہ ریحان اور ایزل بیٹھے اس سے باتیں کر رہے تھے جس پر وہ مسکرا رہی تھی۔ 3 دنوں بعد آج وہ تھوڑا ہنسی بولی تھی، ورنہ پچھلے 3 دن سے وہ چپ سادھ ہوئی تھی۔ لالا آپ کو پتہ ہے ماما نے پھر سے مجھے وہ کڑوا سیرپ دیا، آپ کو پتہ ہے نا مجھے نہیں پسند۔ نورالعین نے ریحان کو دیکھتے شکایت لگائی جس پر وہ مسکرایا، لالا کی جان مجھے پتہ ہے ماما نے آپ نے کیوں میری گڑیا کو گندا والا سیرپ دیا، میرے بچے کو وہ نہیں پسند۔ ریحان نے نورالعین کا ہاتھ تھامتے اس کا ساتھ دیا اور ساتھ ہی زارا شاہ سے مصنوعی انداز میں پوچھا، کیونکہ ہماری گڑیا کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی بھائی۔ اب کی بار ایزل نے نورالعین کے بال سہلاتے کہا، جس پر ریحان نے اسے دیکھا، نہیں لالا میں ٹھیک ہوں، دیدا بھی ماما کا ساتھ دے رہی ہیں، نورالعین نے منہ بناتے کہا، جس پر ریحان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ لالا صدقے جائیں ادھر آؤ میرا بچہ، ریحان نے اپنے بازو کا کرتے اسے پکارا، جس پر وہ اٹھتے فوراً اس کے سینے سے لالا کا پیارا بچہ میں ہوں نا، یہاں کوئی بھی میرے بچے کو گندا سیرپ نہیں پلائے گا۔ ریحان نے اس کا سر چومتے کہا تو نورالعین مسکرائی، ماما اور دیدا ٹیم بنا کے مجھے تنگ کرتے ہیں۔ نورالعین نے ایک اور شکایت لگائی، ماما نور خبردار، جو آپ نے میری گڑیا کو تنگ کیا تو، ریحان نے مصنوعی روپ سے کہا، جس پر دونوں نے مسکراہٹ دباتے سر ہلایا، اور لالا مجھے آئس کریم بھی نہیں کھانے دی۔ نورالعین نے بچوں کی طرح ایک اور شکایت لگائی، میرا بیٹا بھی آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک نا، جب آپ ٹھیک ہوں گے پھر لالا اپنے بچے کو ڈھیر ساری آئس کریم کھلائیں گے۔ ریحان نے اس کا ماتھا چومتے کہا تو اس نے بخوشی سر ہلایا، جس پر ان تینوں نے اس کی نظر اتاری، جبکہ باہر کھڑا محتم اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ نورالعین کی یہ مسکراہٹ وہ کافی دنوں بعد دیکھ رہا تھا، ورنہ پچھلے کئی دنوں سے اس نے اسے آنسو کے سوا دیا کیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بدلہ دے کر بھی پرسکون کیوں نہیں ہو رہا تھا، کیوں دل نورالعین کی طرف ہی مائل ہو رہا تھا، کیوں شامی شاہ سے نفرت کرتے دل پر بوجھ پڑ رہا تھا، کیوں بچپن کی طرح زارا شاہ کی گود میں سر رکھ کر سونے کا دل کر رہا تھا، کیوں چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ایزل سے بانٹنے کا دل کر رہا تھا، کیوں ریحان شاہ کے سینے سے لگ کر رونے کا دل کر رہا تھا۔ نفرت اور بے بسی کی ایک عجیب سی جنگ چل رہی تھی جس میں وہ بری طرح پس رہا تھا۔ سین ٹو بی کنٹینیوڈ۔